جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں انہیں یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس رب نے ان کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو، اور راستے میں نگاہ کو۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے، کیونکہ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پاک پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، طویل دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو۔ نمبر 1، اپنے دوست سے غصے سے بات مت کرو۔ نمبر 2، اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہو جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔